درود بر بانو زلیخا. آپ پر بھی خداؤں کا درود ہو. یوزارسیف کو اطاعت کرنے پر آمادہ کر سکے؟ نہیں بانو حضور، وہ متی ہونے والوں میں سے نہیں ہے. اسے متی کرنا اتنا دشوار بھی نہیں، آپ نہیں کر سکے. میں نے اس عبرانی غلام کو زندان میں اس لیے ڈلوایا تھا کہ اسے پابند سلاسل کر کے بھوکا پیاسا رکھیں تاکہ وہ تائب ہو جائے، لیکن آپ نے تو اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ رکھا ہے. بانو محترم، پابند سلاسل تو اسے کیا جائے جو بھاگ رہا ہو. یوزارسیف گریزپا نہیں. بھوکا تو اسے رکھا جائے جو بس یار خور ہو. یوزارسیف کو کھانے سے رغبت ہی کہاں ہے. کوڑے تو اسے مارے جائیں جو مجرم ہو، اور وہ کوئی مجرم نہیں. تو پھر یہ حقیقت ہے نا کہ یوزارسیف نے آپ سب کو بھی اپنا گرویدہ کر لیا ہے. اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے. میں بانو زلیخا کو حق پر سمجھتا ہوں کہ وہ یوزارسیف کی اس قدر شیدائی ہے. وہ واقعی چاہے جانے کے لائق ہے. میں چاہوں گی کہ قاری ماما ان سے جا کر بات کریں. آپ انہیں ان کے پاس لے جائیں. نگہبان، یوزارسیف کو کمرہ ملاقات میں لے کر آؤ. آپ میرے ساتھ آئیے. آپ جا سکتے ہیں. اب کیا ہوا قاری ماما؟ اب تک بانو زلیخا کے ذہن میں وہی خیالات باطل پنپ رہے ہیں. خواب و خوراک تو ایک مدت ہوئی بھولا بیٹھی ہیں، لیکن آپ کی یاد سے فرار ممکن نہیں. مجھے ان کی حالت پر رحم آتا ہے. اے کاش اپنے نفس کے اس قدر متی ہونے کی بجائے وہ اپنی عقل کے تابع ہوتی. عاشق اور عقل؟ زلیخا عاشق نہیں ہے. ہوس کو عشق کا نام مت دیں قاری ماما. عشق مقدس ہے جو گناہ آلودہ دلوں میں جاگزی نہیں ہوا کرتا. تم بانو زلیخا کو گناہ آلودہ کہہ رہے ہو؟ خداؤں کی قسم، اگر وہ اجازت دے دیتی تو میں تمہیں زیر شکنجہ تسلیم ہونے پر مجبور کر دیتی. لیکن کیا کروں کہ بانو زلیخا ہمیشہ حائل ہوتی ہیں. زلیخا جانتی ہیں کہ یوزارسیف تسلیم ہونے والا نہیں، اسی لیے آپ کو سخت گیری کی اجازت نہیں دیتی. میں زلیخا کو بے انتہا چاہتی ہوں اور ان کی خواہشات کے حصول میں ہر ممکن مدد کروں گی، خواہ اب یہ خواہشات ہوس پر مبنی ہو، خواہش پر. مجھے آپ کی آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن زلیخا کو ہے. میں محض زلیخا کی خاطر یہاں آئی ہوں تاکہ آپ کو راہ نجات بتاؤں. آپ زلیخا کو کتنا چاہتی ہیں؟ اپنی جان جتنا. جبکہ میں اپنے خالق کو اپنے تمام وجود سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، اور آرزو یہ ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے اسے راضی کروں، نہ کہ زلیخا کو. میں تمہیں قول دیتی ہوں، اگر زلیخا کی اطاعت کر لو اور اس کی دیرینہ خواہش پوری کر دو تو تم فی الفور آزاد کر دیے جاؤ گے. زلیخا سے کہہ دیجیے گا یوزارسیف گناہ آلودہ زندگی کے عوض آزادی کا خواہاں نہیں. بہتر ہوگا وہ بھی اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھوں نہ بیچیں. کیا مصر کی خواتین میں عفت و پاک دامنی اور اپنے شوہر سے وفاداری کی کوئی اہمیت نہیں؟
زلیخا سے اپنی تمام تر چاہت کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ واقعی وہ بہت بری عورت ہیں. وہ کیوں جناب پوتیفار جیسے صاحب مقام و منزلت شخص کے ہوتے ہوئے تم جیسے شخص کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ اگر زلیخا کو اس معبود حقیقی کی معرفت ہوتی تو وہ ہرگز یوسف جیسے ناچیز بندے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیتی. خداوند زلیخا کو ان کے نفس کی قید سے نجات عطا فرما اور ان کے قلب کو نور ایمان سے منور فرما دے.